أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت آپ کو سناتا ہوں. قرب مصطفیٰ کا باعث درود پاک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 17 رمضان، 3 اہم اس میں موضوعات ہیں. ایک بنت آخری نبی محمد عربی یعنی حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یوم عرس ہے. آج 17 رمضان غزوہ بدر ہے. اصحاب بدر کی یاد ہے، شہداء بدر کی یاد ہے. مسلمانوں کی زبردست فتح و نصرت کی یاد ہے. حق کی جیت اور باطل کی ہار کی آج زبردست یاد ہے. اور آج ایک اور بھی ہے کہ ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آج یوم عرس مبارک ہے. آپ کا ابھی دنیا سے آپ نے 17 رمضان آپ نے پردہ فرمایا تھا. میں انہی کے تعلق سے کچھ ذکر کروں گا. اور میرے سامنے اس وقت سورہ نور ہے، اور سورہ نور میں 18 آیات ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس جو واقعہ افک ہے، آپ پر جو بہتان لگایا گیا، اس پر جو قرآن کریم کی 18 آیات اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور اس پوری گفتگو کو بہتان کہہ کر ختم کر دیا گیا. افک بہتان کہہ کر ختم کر دیا گیا. میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ کافی اس پر واقعات بیان ہوتے رہیں، یہ والا کہ کس طرح یہ ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے بہتان لگایا، اور اس میں کئی اور بھی انوالوڈ ہو گئے. خیر، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. منافقین کی یہ بڑی چال تھی، اور ایک وقت گزرا، کافی پریشان کن وقت تھا وہ جو گزرا، کہ بڑی مطلب کہ پوری جیسے کہ نا شد و مت کے ساتھ انہوں نے وہ مومنٹ چلائی تھی منافقین نے. خیر آخر کار اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیاتیں نازل فرمائیں، اور پھر جو کچھ ہوا وہ ہوا، اور بڑی وضاحت سے بیان کر دیا گیا کہ یہ بہتان لائے ہیں. اور پھر آپ کے فضائل، پھر اس ضمن میں جو قرآن کریم کی دیگر آیات کریمہ کو جب پڑھتے ہیں نا، جو اس پورے مضمون کو جو میں آج آپ کے ساتھ لایا ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ مختلف جگہوں سے کچھ باتیں، کیونکہ وقت ہمارا بہت مختصر سا ہوتا ہے، تو تمام کے تمام آیات اور 18 آیات 15 آیات 17 آیات پر ڈیفینیٹلی اتنی گفتگو نہیں ہو سکے گی. اس کے لیے بہت وقت چاہیے، گھنٹوں چاہیے. اگر میں بات کروں تو گھنٹوں چاہیے. لیکن میں چند جگہوں سے کچھ سوسائٹی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں جو نارملی میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ، وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اللہ پاک خیر فرمائے. کہ اس میں تہمت کی جو بہتان لگایا گیا، اس کے تعلق سے آیت نمبر 18 آتی ہے کہ
وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فرمایا، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں جو میں تفسیر صلاۃ الجنان کو جب میں پڑھتا ہوں تو یہاں پر مفتی صاحب نے بہتان تراشی کا مضمون لیا ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو جس کا وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو، اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو، تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے، اور بہتان تراشی غیبت سے زیادہ تکلیف دہ ہے کیونکہ یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے ہر ایک پر یہ بہتان بڑی گراں گزرتی ہے کہ کیا ہی نہیں ہے، یہ کیسے بول دیا یار، کیا ہی نہیں ہے ہی نہیں، میرے ساتھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، اور اگلا بات کر گیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بہتان تراشی کبیرہ گناہ ہے، بہتان تراشی کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث پاک میں اس کی شدید مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ پاک اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات کے گناہ سے اس شخص کو راضی کر کے یا اپنے گناہ کی مقدار عذاب پا کر نہ نکل جائے۔ اتنی سخت اس کے اندر سزا ہے۔ کسی کے بارے میں بات کرنا، یہ تو بول دیا ہم نے، زبان چلا دی، مگر قیامت کے دن یہ شخص کیا جواب دے گا، اس پر غور کرے، دوبارہ سمجھ لے بہتان اور غیبت کے فرق کو۔ کسی شخص میں اگر برائی ہے اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہیں تو اس کو غیبت لیں گے نا، برائی ہے۔ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس میں وہ بات ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ بات نہ ہوتی تو بہتان ہوتا۔ تو غیبت جب کی جاتی ہے، جبکہ وہ غیبت ہے تو اس میں سچ تو ملتا ہے نا، لیکن بہتان وہ ہے جس میں سچ نہیں، اس میں جھوٹ ہے، اگلے میں یہ برائی ہے ہی نہیں، اس نے ایسا کیا ہی نہیں ہے، اور اس کو بیان کر دینا کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں، تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے، تو اللہ پاک اسے جہنم میں قید کرے گا، یہاں تک کہ وہ اس کے بارے میں اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ طویل عرصے تک وہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ کتنی سخت، یعنی آپ اس کے آگے جو وضاحت ہے، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ بہتان تراشی سے بچے، اور جس نے کسی پر بہتان لگایا اسے توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے، بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے، میں نے جھوٹ کہا تھا جو فلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا۔ اب تو بات ہی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا، یعنی اتنا یہ پرابلم ہے، ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ اتنا بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا کہ کوئی کسی کے بارے میں بات کرتے میں آسرا کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو دو تین چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ نہ کرے آپ کے پاس کوئی شخص آ کر کوئی بات کرتا ہے، ارے بھائی میں جانتا ہوں اس نے ایسا کیا ہے، ارے وہ ایسا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ہم ایک پریکٹیکل چیز پر ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ اللہ پاک ہمیں بھی بچائے اور دیکھے مسلمانوں کو بچائے۔ آپ نے کیا کرنا ہے میں اب یہ بتا رہا ہوں۔ ایک تو ہمیں بہتان تو نہیں لگانا نا، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کسی کے بارے میں،
موبائل پہ پتا چلا, سوشل میڈیا کے ذریعے پتا چلا, واٹس ایپ کے ذریعے پتا چلا, فیس بک کے ذریعے پتا چلا, اخبار کے ذریعے پتا چلا, اور ٹی وی کے ذریعے پتا چلا. کیا یہ سارے ذرائع ایسے ہیں کہ جس پر آپ آنکھ بند کر کے یقین کر لو گے؟ نہیں. یہ سارے ذرائع ایسے نہیں ہیں جس پہ مکمل طور پر بندہ آنکھ بند کر کے یقین کر لے گا. نہیں ہو سکتا نا. اب آپ کے پاس ذریعہ کون سا ہے؟ مجھے نہ واٹس ایپ کے ذریعے پتا چلا, نہ مجھے ویڈیو کے ذریعے پتا چلا, نہ مجھے ٹیکسٹ کے ذریعے پتا چلا, نہ مجھے فیس بک کے ذریعے پتا چلا, نہ مجھے یوٹیوب کے ذریعے پتا چلا, نہ مجھے ٹی وی کے ذریعے پتا چلا. میرے پاس یہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب بھائی کیسے پتا چلا؟ مجھے خود اس آدمی نے آ کر بتایا ہے. اچھا چلو بھائی, نہیں لایا, آدمی نے آ کر خود بتایا ہے, آپ نے مان لیا. کیا کرتا بھائی؟ آپ کیا کرتے؟ آپ اس کو کہتے کہ اگر تم بات جو کہہ رہے ہو سچ ہے تو گواہ لاؤ, شرعی گواہ لاؤ, شرعی ثبوت لاؤ. میں کیسے, بات سمجھ رہے ہیں نا, میں کیسے کسی مسلمان کے اوپر کہیں کہیں بات کا میں کیسے یقین کر لوں؟ اگر آج کی اس تاریخ, آج 17 رمضان 1445 ہجری کو جو میں یہ بات کی ہے, یہ ہزاروں معتکفین سوشل میڈیا, ٹی وی, مدنی چینل, ابھی یا بعد میں جہاں بھی مجھے یہ سنا جائے, اگر میرا یہ پیارا پیارا مسلمان بھائی اگر میری یہ بات پر پکڑ لینا, اس کو آپ پکڑ لے, اس کو کوئی گواہ, کوئی شرعی ثبوت کچھ ہے آپ کے پاس؟ آپ یقین مانے تقریباً کیس خلاص. اس کے بعد ایک ہی ہوگا میں نے سنا ہے. اچھا اب کہے گا میرے پاس ثبوت ہے. اب دو راستے, میرے سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے ثبوت, میں کیوں کسی مسلمان کے عیبوں میں پڑھوں بھائی؟ میرا رب کرواتا ہے ولا تجسسوا, اور عیب نہ ڈھونڈو. میں کیوں عیب ڈھونڈوں؟ مجھے کیوں کسی مسلمان کے بارے میں آپ بہکا رہے ہو, جبکہ وہاں بہکانا کوئی شرعن درست بھی نہیں ہے, کوئی شرعن مصلحت نہیں ہے, کوئی شرعی حاجت نہیں ہے, کوئی ایسا بھی نہیں ہے جیسے فاجر کو مشہور کرو کہ لوگ اسے کب پہچانیں گے. اس کی شرح پڑھ کے پھر بندہ بات کرے اس کی بھی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے. یہ ساری باتیں میں بیان کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر میں اور 10 سوال پیدا ہوں گے کہ بھائی یہ بھی تو ہے, یہ بھی تو. میں سارے سوالات کے جوابات, سارے تو نہیں کہہ سکتے, کئی سوالات کے جوابات دیتا ہوا میں گزر رہا ہوں اس وقت بیان کرنے ہوئے کہ بھائی مطلب مجھے واسطہ ہی نہیں ہے. اچھا اب واسطہ ہے, واسطہ ہے تو بھائی وہ جو شرعی ثبوت میرے پاس ثبوت ہے وہ کہہ رہا ہے کہاں ہے, لاؤ. اور آپ کسی مفتی اسلام سے پوچھ لیں کہ شرعی ثبوت کہتے کس کو ہیں, شرعی گواہ کہتے کس کو ہیں. کوئی کہہ دے کہ یہ شرعی ثبوت ہے, کیا واقعی اسلام اسے شرعی ثبوت مانتا ہے؟ کیا واقعی اسلام اسے شرعی گواہ مانتا ہے؟ کیا واقعی اسلام اسے شرعی دلیل مانتا ہے؟ بات کوئی عام نہیں ہے, بات ایک مسلمان کی عزت کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کی مسلمان پر حرام ہے اس کی جان, اس کا مال اور اس کی عزت. اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے, مجھے پتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تو خلاص. آپ اگر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں شرعی ثبوت لائیے, شرعی گواہ لائیے, اور اگر کہیں اسپیس ہے تو اس کو سمجھائیے کہ کیا تجھ پر واجب ہے کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح کی ٹو میں جانا. کہ ہم نے تو یہ حدیث سنی ہے جو مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا. اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ تم جانتے ہو کہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے, تو کہاں کرنی چاہیے, کس سے کرنی چاہیے, کتنی کرنی چاہیے. کیا اس کی تم نے کبھی فلسفہ پڑھا ہے, کبھی اس کی لاجک پڑھی ہے, کبھی یہ سنا ہے؟ یہ اسلام و دین اور شریعت کی حکمت کی یہ باتیں کہیں پڑھی سنی ہے؟ میرے پیارے اسلام بھائیو, جو میں بیان کر رہا ہوں نا اس وقت, اگر تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرے ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی. بیٹھ کر کوئی بات ہی نہیں ہوگی, غیبت کرنی نہیں ہے, بہتان لگانا نہیں ہے. کیا غیبت کرنی نہیں ہے,
بہتان لگانا نہیں ہے، جھوٹ بولنا نہیں ہے، ایپ کھولنا نہیں ہے. اب 4 آدمی بیٹھ کے ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھیں گے. بھائی کچھ تو بولو. کیا بولوں؟ کچھ تو بولو. کیا بولوں بھائی؟ تو ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. نہیں ہے، بس اچھی اچھی باتیں ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اچھی اچھی باتیں. اب اچھی اچھی باتیں کہاں سے کریں یار؟ پیٹ میں گڑگڑ ہو رہا ہے، بھرا ہے، کچھ خالی کرنا ہے. اب میں صحیح بتا رہا ہوں، اگر یہ ہمارا بریک لگ گیا نا، فل بریک، اسٹاپ، فل اسٹاپ، کوئی نہیں، کچھ نہیں سننا بھائی، کچھ نہیں بولنا. پہلے تو یہ ثابت کرو کہ تم پر لازم ہے کہ تم کسی مسلمان کے بارے میں یہ بات کرتے ہو. پھر شرعی گواہ پیش کرو. یہ تہمت اور بہتان والا معاملہ ایسے نکل جائے گا، بتا رہا ہوں میں. غیبت یہ مطلب بندہ ایسے نکل جائے گا، ایسے آسان تھوڑی ہے. امی جان حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس میں سوسائٹی کو ایسا پاک کیا جا رہا ہے کہ آئندہ مطلب کہ آدمی کو ہدایت ہو جائے کہ کرنا کیا ہے. اور ایسی ایسی وعیدیں، ایسا ایسا ڈرایا گیا ہے. خاص موقع کی آیتوں کو پھر مفسر فرماتے ہیں کہ اسے عام طور پر مسلمان اس پر غور کرے. اس سے پہلے بدگمانی، ان آیات سے پہلے بدگمانی سے منع کیا. اور یہاں تک فرمایا کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا تو کہہ دیتے کہ یہ کھلا بہتان ہے. تو اگر یہ سارا آپ میں جو کہہ رہا ہوں، اگر آپ سنیں، تھوڑا سا غور کریں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، یار گھر میں بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کیا؟ کوئی ثبوت، کوئی شرعی گواہ؟ میں نے ایسا کیا ہے، میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، میں نے ایسا کیا ہے. کیس ختم. 15 لوگ آئے ہیں، 15 20 لوگ جمع ہو کر آئے ہیں. میں کہا شرعی ثبوت، کوئی شرعی گواہ نہیں سنا ہے. مجھے تو اتنا واسطہ میں آپ کو کیا بتاؤں. شرعی ثبوت، کوئی شرعی گواہ نہیں. خلاص ٹائر سے ہوا نکل کے کچھ نہیں تھا. کیا تھا؟ کچھ نہیں ہے یار. بکس بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، بندہ اچھا ہی نہیں لگتا. کوئی کہیں سے لا کر اس کی بات مطلب کہ اس کو بدنام کرنا ہے. ارے بدنام کرنے والے کو خدا کا خوف کر. تو قیامت کے دن تجھے تیرے رب نے کھڑا کر دیا کہ جو تو کہتا تھا اس کو ثابت کر. دنیا کو چھوڑ تو اپنے رب کے آگے کیسے ثابت کرے گا؟ سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے. زبان کو بند کرو. جب تک شریعت واجب نہ کر دے کسی کے بارے میں اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. اور اگر یہ کر دیے اور بہتان لگا دیا ہے، سن رہے ہیں نا، کر دیا، بہتان لگا دیا، تو اب توبہ بھی کرنی ہے، اس سے معافی بھی مانگنی ہے. اور جن کو بتایا ان کو یہ کہنا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. آؤ نا. جب کسی کو بدنام کرنا تھا تو بڑے کھل کر باتیں کر رہے تھے، اور آج جب اپنا اقرار کرنا ہے جرم، وہ تو مجرم نہیں تھا لیکن آپ تو مجرم بن گئے نا. اس کو مجرم بنانے کے لیے جتنی محنت کی تھی، آج اپنے اس جرم سے نکلنے کے لیے، اسے ستھرا کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، اور دوسروں کو اس بات پر گواہ کرنے کے لیے کہ میں نے غلط بات کی تھی، جھوٹ باندھا تھا، آئے میدان میں تو پتہ چلے. ایک بار بندہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کر رکھے. بندہ اگر ایک بار ایکسرسائز کر لے کہ میں زندگی میں آئے گا نہیں غیبت و بہتان کی طرف، اتنا معافی کون مانگے گا؟ اتنے سب سے سوشل میڈیا پر اتنوں کو بدنام کر دیا. مجھے سمجھ نہیں پڑتی. ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کو بدنام کرنا، لوگوں کی برائی بیان کرنا. اچھا پھر میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ جن کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں، آپ کو نہیں گھبراہٹ ہوتا یار کسی کے بارے میں کوئی کمزور بات، عیب والی بات آپ کے سامنے آ جائے؟ بلکہ میری معلومات ہے ایسی ویڈیو زیادہ دیکھی جاتی جس میں کسی کے عیب کھلے ہوئے ہوں، ایسی پوسٹ زیادہ دیکھی جاتی جس میں کسی کے عزتوں کے بکھڑے عزتیں اچھالی جا رہی ہوں. انٹرسٹ لیتا ہے ایک آدمی، کیا ہو گیا ہماری سوچوں کو، کب پاکیزگی ملے گی؟ نہیں یار نہیں. خدا اللہ میرے گناہ معاف کرے، میں کسی کے بارے میں کیوں سنوں یار؟ اللہ نہ کرے اس کی جگہ میری خبر ہوتی تو
مجھ پر تہمت لگا ہوتی تو، مجھ پر بہتان لگا ہوتا تو، یعنی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، مانے میری بات. بالکل بے پر کی لاتی ہے قوم، کوئی ہاتھ نہ پیر نہ سر نہ منہ، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے خواب میں بھی وہ نہیں ہوتا جو چل پڑا ہوتا ہے. یعنی اس کو کوئی آ کر کہتا تجھے پتا چلا کیا تیرے بارے میں یہ آیا، میرے بارے میں کہاں سے لے آیا، ہے ہی نہیں، کچھ پتا ہی نہیں ہے. ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی ماننے کی کوئی ایسی خاص ضرورت ہے نہیں. بس اپنے مطلب کان اور سوچ کو ہمیں اللہ پاک پاکیزگی نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہی یہاں آیت نمبر 16 میں جو فرمایا گیا، اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں. آیت نمبر 16 میں یہیں بیان ہو رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جس کے سامنے کسی مسلمان پر کوئی بہتان باندھا جا رہا ہو، کسی مسلمان پر بہتان تراشی کر کے اسے ذلیل کیا جا رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ خاموش نہ رہے، بلکہ بہتان لگانے والوں کا رد کرے اور انہیں اس سے منع کرے. جس مسلمان پر بہتان لگایا جا رہا ہے اس کی عزت کا دفاع کرے. افسوس ہمارے معاشرے میں لوگوں کا یہ حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ کسی بارے میں ایک دوسرے سے ہزاروں غلط اور بے سروپا باتیں سنتے ہیں، لیکن اکثر جگہ پر خاموش رہتے ہیں اور بہتان تراشی کرنے والوں کو منع کرتے ہیں، نہ ان کا رد کرتے ہیں. یہ طرز عمل اسلامی احکام کے خلاف ہے، اور ایک مسلمان کی شان نہیں کہ وہ ایسا طرز عمل اپنائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے. ایک حدیث سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں کسی مسلمان مرد کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جاتی ہو، ایسی جگہ جس نے اس کی مدد نہ کی، یعنی یہ خاموش سنتا رہا اور ان کو منع نہ کیا، تو اللہ پاک وہاں سے اس کی مدد نہیں کرے گا جہاں اس سے پسند ہو کہ اس کی مدد کی جائے. اور جو شخص ایسے موقع پر کسی مسلمان مرد کی مدد کرے گا جہاں اس کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد فرمائے گا جہاں اس سے محبوب ہے اور مدد کی جائے. کتنا واضح یہ بیان آ چکا ہے پیارے صاحب بھائیو ہمارے سامنے. تو اللہ پاک ہمیں تہمت سے بھی بچائے، بہتان سے بچائے، غیبت سے بچائے، بدگمانی سے بچائے. اور بس اس معاملے میں بالکل سیریس ہو جانا ہے. آپ سوچو تو صحیح یار، کیسا ہو جائے گھر، کیسا ہو جائے ہم لوگوں کا، مدینہ ہو جائے. آپس کی دوستیاں، آپس کے تعلقات، رشتہ دار، خاندان کیسے مل کر رہے نا. اس کی لڑکی نے، اس کی لڑکی نے، اس کی بہو نے، اس کی ساس نے، اس کا داماد نے، اس کا بیٹا. ارے بھائی کیا ہو کیا گیا یار، آپ لوگوں کو خدا کا خوف کرو. کیوں کسی کے گھروں کی باتیں اسی طرح مطلب بے پر کی رات، اس میں عورتیں بہت انوالو ہو جاتی ہیں. اگر وہ اسلامی بہنیں جو گھر بیٹھ کر سن رہی ہیں، میں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، خدا سے ڈرو. کوئی بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو تو صحیح کہ یہ بات کر کیا رہی ہوں. نہ بہو کو خوف خدا، نہ ساس کو خوف خدا، نہ بیٹی کو خوف خدا، نہ آس پڑوس والی کو خوف خدا، نہ دوست، نہ رشتہ دار عورتوں کو خوف خدا. جن کو نہیں ہے ان کا کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں کہ ساری کی ساری عورتیں ایسی ہیں، مگر میں جنہیں کہہ رہا ہوں میں انہیں کہہ رہا ہوں، جن مردوں کو کہہ رہا ہوں انہیں کہہ رہا ہوں، جو میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح کا کام کرتے میں انہیں کہہ رہا ہوں، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اس طرح کا کام کرے میں انہیں کہہ رہا ہوں، جو پیپر میڈیا پہ بیٹھ کر ایسا کام کرتے میں انہیں کہہ رہا ہوں، جو بیٹھ کر اس طرح کی غیبت سے بری، تہمت سے بری، بہتان سے بری، جھوٹ سے بھری پوسٹیں بنا کر چلاتے میں انہیں کہہ رہا ہوں. آپ خدا کو جواب کیا دیں گے؟ میں انہیں کہہ رہا ہوں، سب کو تھوڑی کہوں گا. جو بچے ہوئے اللہ ان کو بچا کر رکھے. لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں میڈیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں آفیسز میں کیا ہو رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے. کو ایجوکیشن جہاں ہوتی ہے وہاں پر
جس کو دیکھو کسی لڑکی پر تہمت لگا دیتا ہے، جس کو دیکھو خاندان اور رشتہ داروں میں لڑکیوں پر تہمت و بہتان لگا دیتا ہے، وہ ارے میں جانتا ہوں اس کو، خدا کا خوف کر یار، اللہ سے ڈر، کیوں کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے؟ تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیوں کسی مسلمان بھائی پر تہمت لگاتا ہے؟ ارے میں جانتا ہوں اس کو یار، ارے مجھے پتا ہے کیسے بنائی ہے۔ آپ کیا جانتے ہو یار؟ آپ کچھ بھی نہیں جانتے، آپ صرف سنی سنے بات پر بیان کرتے ہو۔ آپ کو لگتا ہے شیطان نے کان میں آ کر کچھ پھونک دیا ہے۔ بہت زیادہ اگر آپ کو تکلیف ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، بہت آپ کو علاج دیتے رہتا ہوں یار، آپ کو حل دیتا ہوں، بہت زیادہ تکلیف ہے نا، آپ بیٹھ کے اسے بات کرو، بھائی آپ کے بارے میں مجھے یہ ہے، وہ آپ کو کلیئر کرے گا۔ اچھا آپ کلیئر نہیں کرتا، آپ کو لگتا ہے کہ جو میں سوچ رہا تھا وہی درست ہے۔ اب دوسرا سوال، کیا اس کا یہ ایپ مارکیٹ میں لانا آپ پر لازم تھا؟ اچھا لازم تھا، کیا مارکیٹ میں لانا لازم تھا یا دو سے بات کرنا لازم تھا؟ اگر کسی کے بیٹے کے بارے میں بات ہے تو آپ اس کے باپ سے بات کرو گے یا پورے محلے میں بات کرو گے یا لاؤڈ اسپیکر میں بات کریں گے؟ آپ کریں گے کیا؟ آپ بھائی کسی کے بیٹے کے بارے میں آپ کو لگتا ہے اس کو بچانا بہت ضروری ہے، کسی اور کے بارے میں پتا چلا آپ کو لگا بتانا بہت ضروری ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ قوم کو بتانا ہے تو اس کی شرعی رہنمائی لیں، آپ کو لگتا ہے کہ چار کو بتانا ہے اس کی شرعی رہنمائی لیں۔ ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، ہمیں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کا فرمایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی محبتوں کو، اپنی نفرتوں کو، سب کو اسلام و دین کے آپ کو اس پر تولنا پڑے گا، تب جا کر ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ معیارات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایس او پیز بیان کر رہا ہوں، سٹینڈرڈز بیان کر رہا ہوں، تو مطلب مادر پیدر آزاد معاملہ تھوڑی ہوگا کہ جو جس کے اوپر چاہے گا انگلی اٹھا دے گا، جس کے اوپر چاہے گا قلم چلا دے گا۔ ٹھیک ہے چلو دنیا میں کوئی آپ کو بولنے والا، پوچھنے والا، پکڑنے والا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے نہیں ہوگا، آپ بڑے مطلب کے تعلقات والے ہوں گے، بڑے منہ کے، آپ کی زبان بھی بد کسی کے قابو میں نہیں آتی ہوگی، لوگ آپ کے شر سے ڈرتے ہوں گے، آپ کے فطرے سے ڈرتے ہوں گے، اور آپ یہ سب کچھ جو تماشا کرو گے، آخر ایک دن تو مرو گے، مرو گے، قبر میں جاؤ گے، اکیلے ہوگے، اکیلے، کوئی نہیں ہوگا قبر میں تمہارے پاس۔ اس وقت کیا کرو گے؟ ان گناہوں کا کیسے جواب دو گے جو تم نے مسلمانوں کی ماں، بہن، بھائی، پتہ نہیں کس کس کی عزتوں کو پامال کیا؟ اور پھر اس پر بعض لوگ تو پیسے لیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے کو پیشہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آپ آگے کی آیت سنیے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنیے گا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی حیائی کی بات پھیلے، کیا فرمایا؟ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کے معنی، اور اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، تو اس عذاب کا مزہ چکھتے۔ پورا مضمون پیچھے سے جو آ رہا ہے، تو ان الذین یحبون، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ ارادہ کرتے اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب سے کیا مراد ہے؟ حد قائم کرنا،
آخرت کے عذاب سے مراد اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت میں دوزخ ہے. مزید فرمایا اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور باطن کے احوال جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اب ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ مسلمانوں میں بھی حیاء کی بات پھیلے. یہاں سے اب سنیے، تفسیر صلاۃ الجنان میں بڑا ایمان افروز یہ بیان ہے. اشاعت سے مراد تشہیر کرنا، ایڈورٹائز کرتے ہیں نا، پھیلاتے ہیں، چیز کو پھیلاتے ہیں. اشاعت سے مراد تشہیر کرنا اور ظاہر کرنا، جبکہ فاحشہ سے وہ تمام اقوال اور افعال مراد ہیں جن کی قباحت بہت زیادہ ہے، اور یہاں آیت میں اصل مراد بدکاری ہے. البتہ یاد رہے کہ اشاعت فاحشہ کے اصل معنی میں بہت وسعت ہے، چنانچہ اشاعت فاحشہ میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں. اب سنیے، نوٹ کر لیجئے، اشاعت فاحشہ میں سے بعض چیزوں کا بیان ہو رہا ہے کہ جس سے منع کیا گیا. تو یہ اشاعت فاحشہ کیا ہے؟ یعنی برائی کا پھیلنا. برائی کا پھیلنا یہ کیا ہے؟ کون سی برائی کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے؟ نمبر 1، کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا. بہتان لگایا، اب اس کو پھیلاؤ. نمبر 2، کسی کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانا. یہاں تو ہمیں کہا گیا ہے کہ عیب چھپاؤ. یہاں تو بندہ بالکل موبائل فون لے کر، کیمرہ لے کر، دروازے کھول کر، پردے ہٹا کر لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے. بے شرم، بے حیا، اگر خدا نے تیرے عیب کھول دیے تو کہاں منہ چھپائے گا؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے یار، مسلمانوں کے عیب ڈھونڈتے رہنا؟ استغفر اللہ. کیونکہ پتہ چلے تو بندہ وہیں دبا دے. مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. اللہ نہ کرے آپ کا عیب کسی پر ظاہر ہو جائے تو آپ کی کیا خواہش ہوگی؟ وہیں دب جائے کہ پھیلے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو نمبر 2، کسی کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانا. نمبر 3، علماء اہل سنت سے با تقدیر الہی کوئی لغزش یا فاحش واقعی ہو تو اس کی اشاعت کرنا. ہو جاتی ہے بعض اوقات، علماء اہل سنت کے تعلق سے بیان ہوا، بات کرتے کرتے کوئی سی بات نکل گئی، ہو جاتا ہے. با تقدیر الہی ایک مقدر میں تھا، ہو گیا. اب کوئی لغزش فاحش واقعی ہو تو اب اس کی اشاعت کرنا. لوگ کتنے متنفر ہوں گے بھائی، آپ ان کو اطلاع دے کر بات وہیں کے سولو کریں نا. اس کے بارے میں لوگوں کو اکسائیں گے، بہکائیں گے، دیکھو کس سے کیا کر دیا، دیکھو اس سے کیا کر دیا. یہ اس کو اشاعت فاحشہ کہا گیا ہے. حرام کاموں کی ترغیب دینا یہ بھی اشاعت فاحشہ ہے. نمبر 5، ایسی کتابیں لکھنا. غور کریں ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا، اسلامی بھائی سب غور کریں. ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا اور تقسیم کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہوں، اشاعت فاحشہ میں. نمبر 6، ایسی کتابیں، اخبارات، ناول، رسائل اور ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا اور شائع کرنا جس سے شہوانی جذبات متحرک ہوں، بے شرمی والے، اور جو ایک ٹکے چپے سے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو تحریک ملتی ہے. یعنی ایسی تصویریں بناتے ہیں، ایسی باتیں لکھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. یہ ایسی کیا پیسے کی مطلب کہ لالچ لگ گئی ہے یار، ایسی کیا لالچ لگ گئی ہے. اپنے لیے اتنا بڑا جوخم اٹھاتا ہے بندہ، اتنا بڑے گناہ کر دیتا ہے، لوگوں کو اتنے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. آگے سنیے، فحش تصاویر اور ویڈیوز بنانا، بیچنا اور انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا. جو اس طرح کے پیجز چلاتے ہیں، جو اس طرح کی ویڈیوز چلاتے ہیں، جو اس طرح کی شاپس چلاتے ہیں، جو اس طرح کا اپنی ارننگ رکھتے ہیں، بزنس بناتے ہیں، فحش تصاویر، گندی تصاویر اور ویڈیوز بنانا اور انہیں دیکھنے، انہیں بیچنا اور انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا. نمبر 8، ایسے اشتہارات
اب اور سنو، ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا اور بنوا کر لگانا اور لگوانا جن میں جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے جنسی عریانیت کا سہارا لیا گیا ہو. کھولوں اس بات کو، مزید کھولوں، مطلب قصدن ایسے بورڈ بنائے جاتے ہیں، ایسے سائن بورڈ بنائے جاتے ہیں، ایڈورٹائز کی ایسے راستے نکالے جاتے ہیں جن میں عریانی، ننگا پن، بے حیائی کے ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ لوگ کشش کھائیں اس کی طرف، اور اس کے چکر میں، اس کو دیکھنے کے چکر میں ہماری کوئی پروڈکٹ دیکھ لی جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب یہ باتوں کس سے چھپی ہوئی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے شاید ایک تعداد ہے جنہیں پتہ نہیں ہے. ایک مسلمان جسے یہ پتہ چل جائے کہ یار یہ تو حرام اور ناجائز اور گناہ بھرے کام ہے، استغفر اللہ. اگر میں نے اپنی کوئی پروڈکٹ لگانی ہے، بورڈ لگانا ہی ہے، تو میں ڈائریکٹ پروڈکٹ کا بورڈ لگا دوں. اگر کوئی تصویر لگانی ہے تو وہ لگاؤں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. ناجائز قسم کی چیزیں کرنی اور پھر وہ بھی ناجائز کے ساتھ ساتھ فحش کی طرف بڑھنا، ننگے پن کی طرف بڑھنا، اس بہانے لوگ دیکھیں گے. ویگنوں کے پیچھے تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھا ہے کبھی؟ ویگنوں کے پیچھے تصویر لگا، فوراً آنکھیں دکھانے کا بندہ، کیا پیچھے گاڑی چلا رہا ہے، آنکھیں جھکا ٹھا. یعنی وہ جو گاڑی چلا رہا ہے اس نے بھی شاید نہیں لگایا ہوگا. اگر اس نے لگایا ہے یا اس کے سیٹ نے لگایا ہے، وہ سوچے تو صحیح. بے لذت گناہ کما رہا ہے، لوگ دیکھ رہے، بس لوگوں کو دکھا رہا ہے. اپنی بسوں میں، اپنی ویگنوں میں پتہ نہیں کیا کیا چلاتے، کیا کیا دکھاتے ہیں. اللہ پاک مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. بہت کام کی ضرورت ہے میرے پیارے اسلام بھائی. یہ جو معتکفین یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں، یہ بہت کام کی ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی کے اندر بہت خرابیاں ہیں. کئی چیزیں کینسر کی طرح گھسی ہوئی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. ہم کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، نیکی کی دعوت دیں گے، بیان کریں گے. ان کو دعوت اسلامی کے ذریعے نیکی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، کروائیں گے. آپ بتائیے کتنے ہمارے ایسے معتکفین یہاں پر آئے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ اصل زندگی کیا ہے اور اسلامی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیے. اور آپ سوچئے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں وہ لوگ ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہے جن تک یہ باتیں پہنچانی ضروری ہیں. ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے حصے کا چراغ جلائے. یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہے. نیکی کی دعوت دینی ہے، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھ کر بیان کرنا ہے، پڑھ کے سنانا ہے. بیٹھے نہیں رہنا. اتنا کچھ تباہی دیکھنے کے بعد ہم بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہم اللہ نہ کرے اس بات کا انتظار کرے گا یہ بے حیائی کی آگ میرے گھر میں اور آپ کے گھر میں لگے؟ ہے تو صحیح رہا، کوئی ڈھکی چھپی چیز تو نہیں ہے. نمبر 9، حیا سوز مناظر پر جو حیا کو تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں. حیا سوز مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا، ان کی تشہیر کرنا اور انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا اشاعت فاحشہ میں آتا ہے. اور ایک بار پھر بتا دوں، اشاعت فاحشہ کے تعلق سے کیا فرمایا؟ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے اس فرمان پر، اور جو اس تفسیر کے، اس کے جو تفسیر ہے قرآن کریم کی میں باتیں بیان کر رہا ہوں، قرآن کریم سے میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، قرآن کریم سے میں ایکسپلینیشن بیان کر رہا ہوں آپ کو. یہ ہے کیا؟ ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیے. اگر وہ اگر کوئی سن رہا ہے یا کل سن رہا ہے، کبھی بھی سن رہا ہے، میری درخواست ہے اس سے پیار سے کیا بتاؤ کو بولو، پلیز مان جائیے، چھوڑ دئیے. کوئی اچھا روزگار لے لو یار، عزت والا روزگار لے لو، مسلمانوں کو ہدایت دینے والا کوئی راستہ اختیار کر لیں. آپ کیوں ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جس سے مسلمانوں میں بے حیائی پھیلتی ہے، بے شرمی پھیلتی ہے، اور لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کی حیائیں ختم ہو جاتی ہیں، شرم ختم ہو جاتی ہے.
میں ان مسلمان عورتوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، ان مسلمان مردوں سے درخواست کرتا ہوں، ان مسلمان بزنس کمیونٹی سے درخواست کرتا ہوں، ان کے درمیان ہونے والی جو بروکریج اس طرح کے جو کام کرتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے ماہ رمضان ہے، آج 17 رمضان ہے، غزوہ بدر کو یاد کرو، اسلام کی سربلندی کے لیے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے بدر میں، غزوہ احد میں شہید ہوئے، خود کربلا کے میدان میں میرے امام حسین شہید ہوئے تھے، اسلام کا جھنڈا اونچا رکھا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ جلائی ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا گیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ کیسا کیسا برتاؤ ہوا ہے، ان شہادتوں کو یاد کریں، ان قربانیوں کو یاد کریں، جن کی قربانیاں، جن کی شہادتیں کا صدقہ ہے کہ آج ہم تک دین، ہمارا اسلام ہم تک اس طرح پہنچا ہے۔ اور آج مسلمان ان کو کوئی مطلب اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، حلال سے آئے حرام سے آئے، جو صاحب کھلائے چٹ کیجیے، ایسا نہیں، پلیز رک جائیے، میری ریکویسٹ، پلیز رک جائیے، رک جائیے۔ اللہ پاک اسباب پیدا کرے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ رب کو ناراض کر کے تو رزق کمائے اور جب رب کو راضی کرنے آئے تو بھوکا مر جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک ناجائز جو دروازہ ہے اس کو بند کریں، اللہ آپ پر حلال اور جائز کے 100 دروازے کھولے گا۔ کنڈیشن نہ کریں کہ پہلے اللہ دروازے کھولے پھر بند کروں گا، اپنے رب سے کنڈیشن نہ کر، اپنے رب پر بھروسہ کر، بند کر اور پھر رب پر بھروسہ کر، اللہ پاک آپ کے لیے بہترین اور کشادہ دروازے کھولے گا، عزت کے دروازے الگ کھلیں گے۔ نہ شہرت، ہر شہرت میں عزت ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، شہرت کچھ اور شے ہے، عزت کچھ اور شے ہے۔ نمبر 10، فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بھی حیائی پھیلانا، اشاعت فاحشہ، بدکاری کے اڈے چلانا، یہ بھی اشاعت فاحشہ میں ہے۔ اس کے آگے مزید اس کی تفصیل اور روایتیں وغیرہ بیان ہوئی ہیں، لہذا سورہ نور آیت نمبر 19 اور 20 تفسیر صراط الجنان کو ایک بار ضرور پڑھ لیجئے گا۔ نیت ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی جانتا کہ اپنے بھائی کے سامنے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے تو 100 برس کھڑا رہنا اس ایک قدم چلنے سے بہتر ہے، اس ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا۔ حوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 946، جلد اول صفحہ 506، دار المعرفہ بیروت۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا
حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھنس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ یہ دو آپ نے وعیدیں سنی، جو لوگ یعنی کہ پرواہ نہیں کرتے اور نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں تو ان کو ڈر جانا چاہیے، اور یہ ذہن میں رہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا بے شک گناہ گار ہے، مگر خود نمازی کی نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کل ایک مسئلہ سوال آیا تھا خارج کے بارے میں کہ ایک رکن میں، جیسے ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے خارج کے لیے، جیسے اٹھائے ادھر خارج کی، پھر ہاتھ رکھ دیا، پھر ادھر کی تو رکھ دیا، تو 3 سے کم کی اجازت ہے، 3 کی نہیں، 3 سے کم کی، 3 بار سے کم کی اجازت ہے۔ اب چند بار انگلیاں حرکت دی تو یہ ایک ہی بار کہلائے گا، تو 2 بار کر لیا اب اس طرح ہاتھ اٹھا کر، تو اب تیسری بار ہاتھ اٹھائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اس میں ایک نماز میں ہاتھ باندھ کر واپس باندھ لے اٹھا کر، یا ویسے ہی ہاتھ اٹھا کر دوسری جگہ لے جائے، ایک ہی ہے۔ جیسے کہ ابھی نماز پڑھنے قیام میں یہ ہاتھ اٹھایا آپ نے، اب وہیں سے اٹھا کر یوں کر لیا تو یہ 2 بار ہو گئی، اب یہاں سے اٹھا کر یوں کیا جیسے تو یہ 3 بار ہو گیا اور نماز ٹوٹ گئی۔ تو یہ ایک رکن میں 3 سے کم کی اجازت ہوتی ہے، پھر رکوع میں چلے گئے تو پھر 3 سے کم بار کی اجازت ہو گئی۔ اسی طرح سجدے میں اس طرح قاعدے وغیرہ میں 3 بار کی اجازت، 3 بار سے کم کی اجازت ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا وہ سحری اور جی ہاں، یہ پھسلا رہا ہے ہاتھ کو، ہے نا، اس کا تو یہ بھی ایک نہیں پوچھا نہیں میں نے، کیا فرمایا؟ وہ ایک درخواست کرنی تھی کہ جیسے کہ سحری افطار میں سارے بھائیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، تو اب اس میں تقریباً روزہ نہیں کہوں تو بھی شاید چلے، وہ اکا دکا اشارے کرتے رہتے ہیں، ہم سے مل لو، ہمارا کل سفر ہے تو ہمارا پرسوں سفر ہے، تو پھر یہاں جانا ہے تو وہاں جانا ہے، میں کیا کروں؟ جو 1 مہینے کے لیے بیچارے آ کے پڑھے، ملنا تو ان سے بھی بند ہے، تو اب آپ ایک تو اعتکاف چھوڑ کے جا رہے ہیں، سمجھے، ایک کارنامہ، پھر دوسرا ایک ہے اس لیے ملو کہ میں جا رہا ہوں، دروازے تک چھوڑنے کے لیے آنے والے میں سے تھوڑی ہوں، میں تو جو جائے اس کو روکنے والا ہوں، سچی بات تو یہ ہے، اور روکنا بھی چاہیے اس کو سمجھا بوجھا کر۔ خیر، تو یہ ان بیچاروں کو ٹائم ہی ظاہر اتنا ہوتا ہوگا، گھروں سے اجازت نہیں ہوتی ہوگی، یا نوکری دھندے جو بھی ہیں، محبتیں جو بھی ہے، 1 منٹ کے بھی لیے فیضان مدینہ میں آتا ہے ویلکم۔ تاہم یہ کہ اگر اکا دکا کبھی ملا بھی ہوں، مل بھی لیتا ہوں، ایسا سمجھ میں آتا ہے تو کہ، لیکن یہ کہ میں سب سے نہیں ملتا، اب ایک آدھ سے مل کر بھی میں آزمائش میں آ جاتا ہوں، پھر وہ ادھر سے اشارہ ادھر سے اشارہ، دوسرے دن تیسرے دن اشارہ۔ بعض پرانے عیسائی بھائی ہوتے ہیں وہ بھی نادان ہوتے ہیں، سر سفارشیں کر رہے ہوتے ہیں، مجھے مزید آزمائشوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے نہیں کبھی دیکھا ہوگا مائک پر بھی مائک ہاتھ میں آ جاتے ہو، مجھے شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں، ملاقات ملاقات ملاقات، میں کیا کروں، کیسے کروں؟ ایک انار 100 بیمار، یعنی مطلب میرے کو کچھ بھی ہو رہا ہو، کوئی بھی تکلیف، میری عادت نہیں ہے کہ میں اپنی تکلیفوں کا اظہار کروں، حتی الامکان میری بچنے کی عادت ہے، جو سب آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ ورنہ میں 100 مرتبہ آپ کو بولتا کہ مجھے یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے، لیکن الحمدللہ میں مسکراتا رہتا ہوں۔ نہیں یوں کہیے، میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا،
جو تن پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے. وہ کسی نے وہ دل پر بیت رہی کہا میں نے تن پر, کہ میرے بدن پر جو بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے. وہ اگلے کو ملاقات کرنی ہے, ان کو کوئی مطلب ہے کہ اس سے سروکار نہیں ہے کہ اس کو تکلیف ہوگی یا راحت ملے گی, جو بھی ہم سے ملے ہو. تو ایک ایک قطرہ بھی مطلب پتھر پہ گرے گا نا, قطرہ گر 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 کے پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. تو اب اتنے سارے ایک 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 میرے ملنے سے کیا ہے, یہ آپ نے یوں ملا, کسی نے یوں دبایا, کسی نے کچھ کیا, اب سب تو دیکھ نہیں رہے ہوتے نا. تو آخر وہ جب پتھر میں پانی کا قطرہ سوراخ ڈال سکتا ہے تو میرا بدن پتھر تو ہی نہیں, نہ آپ کا ہاتھ پانی ہے. آگے آپ خود فیصلہ کر لیں گے کیا ہو رہا ہوگا. انشاءاللہ نیت ہے میری کہ مدنی قافلوں کے تعلق سے جن کو ٹوکن ملے مدنی قافلے والوں کو, نیت ہے کہ انشاءاللہ میں ملاقات کروں. اب اگر کوئی ایمرجنسی ہوئی صحت کی تو پھر انڈرسٹوڈ ہے, بڑے بڑے پروگرام کینسل ہو جاتے ہیں. چاند رات کی بات کر رہا ہوں, بڑے بڑے پروگرام کینسل ہو جاتے ہیں. تو نیت ہے میری اب مدنی قافلے میں سفر کرنا. یہ بھی مدنی قافلوں سے میری مطلب دلچسپی ہے کہ اس بہانے بعض رکنے اس میں مطلب رک جاتے ہیں بعض, چلو یار ملاقات کر کے جائیں گے مدنی قافلے کے لیے. اب کس کس سے ملتے ہیں ہر سال چاند رات کو, شاید مدنی قافلے والوں سے ملتے ہیں, بعد میں کورسز والوں کا بھی کرتے ہیں ہم برابر. جی جی جی, کوئی اور ان کی جو مدری کورسز والوں کا جو 7 دن کے اندر کوشش ہوتی ہے کہ ان سے بھی ملاقات کی جائے. اب وہ جیسا موقع وقت بتائے گا, ابھی کچھ طے کر لینا مناسب نہیں ہے. اور اس لیے کہ ہاتھ ملانے کے لیے یوں کر لوں تو یہ بھی نہیں, جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. ہاتھ بھی ملانے تو اللہ کے لیے ملانے, یہ بھی ثواب کا کام ہے نا. تو اب مجھ سے ملنا ہی ثواب تو نہیں ہے نا, مسلمانوں سے ملنا چاہیے, آپس میں ایک دوسرے سے ملیں, انفرادی کوشش کریں, درود شریف پڑھیں ملاقات میں. اب انشاءاللہ اللہ کرے کہ اب تقریباً تو ہوں گے, لیکن یہ وہ دیوانے ہیں نا, کوئی بسا نہیں سکتے یار, اور انہیں سب منہ کر کے اشارے کرتے رہتے, ول ول کرتے رہتے. سمجھ لینا چاہیے. ویسے ماشاءاللہ تعداد تو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے متقفین کی ہے یہ ہوتی تو ہے فجر میں, باہر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ نیچے اوپر سارا بند پڑا ہوتا ہے, جائیں گے کہاں جائیں گے. تو میرا خیال ہے ہم ایک تسلی امیل سنت کو دیں کہ آپ کو ہماری طرف سے ملاقات کے تعلق سے ایک تشویش تو ہوتی ہے نا کہ ایک شخص ایسے سے بولے اور ہم نے نہ مل سکے, تو ایک واقعی ایک عجیب و غریب فیل آتی ہے. وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے جس کو یہ فیل آتی ہے, ہر ایک کو شاید اس کا احساس نہیں ہوتا ہوگا کیا لوگ کیا کہیں گے, ایک سے نہیں مل رہا وغیرہ کر کے. وہی مسئلہ ہے کہ وہ ایک سے ہاتھ ملا تو لوں, یوں بڑھا دوں, کوئی میرے کو پائی پیسہ نہیں لگتا. لیکن یہ 150-200 بیٹھے ہیں, بولے کہ ہمارا کیا قصور ہے, ہم سے بھی کیوں نہیں ملتے, اسی سے ملے. تو ماشاءاللہ مدنی قافلے والوں سے ملاقات کا تو کی خوشخبری تو مل گئی, ہاں ہے نا, ہاں ماشاءاللہ. تو اب اس کے بعد ہم وہی کام کریں جن سے ہم محبت کرتے ہیں, ان کو کس چیز میں راحت و سکون ملتا ہے وہ ہمارا کام ہے ماشاءاللہ. البتہ اگر ایک بار ہاتھ اٹھایا اور ایک ہی جگہ پر رکھ کر چند مرتبہ حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہلائے گا. اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی, اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. اور بلا ضرورت یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. ایک بار اٹھا کر بھی یہ بار بار یوں انگلیوں میں رکھ دیتے, یہ بھی اگر بچ سکیں تو اچھا ہے. اس سے وہ تو بھی رہ گیا اپنا, ہاں تو وہ مل جائے نا جواب. ہاں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد مجھے علم حق دے، باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کوتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہ رزق سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے، دور عرفان و علوم و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر بار غم گلزار کر، بھیک دیتا تا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روئے ایمان کو جمع، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، بے محمد کے لیے روزی رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے عیسیٰ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، ہر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرسیاں کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیاء دین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوز جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوز جگر، پیر مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چین اس علم و عمل، عفو و عرفان عافیت اس بے نوا کے، اللہم آمین بجاہ
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو صلاۃ الاشراق یرحم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا. استغفر اللہ ربی